نیب نے عمران خان کے خلاف اثاثوں کا کیس کھول دیا۔ سلیمان فیاض غنی کور کمانڈر لاہور کہاں ہے؟ ختیجہ شاہ کون ہے؟ گرفتار ہو گئی یا نہیں؟ 190 ملین پاؤنڈ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور القادر یونیورسٹی سے اس کا کیا تعلق ہے؟ فوجی تسلیمات پر حملہ کرنے والے 4تھ شیڈول میں آئیں گے۔ پارلیمنٹ نے آڈیو لیکس پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، کمیشن بن گیا اور نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ ثوابی کے نوعمر لڑکے گھر پہنچ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ملک نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 27 پاکستان۔ سب سے پہلے آتے ہیں جی یہ عمران خان کے اثاثوں کے متعلق۔ تو نیب کا کہنا ہے کہ عمران خان جب 1981 میں ان کے اثاثے تقریباً 41,000 روپے تھے، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ 2018 میں اقتدار میں آ گئے۔ جب یہ اقتدار میں آئے تو ان کے اثاثے 14 کروڑ 20 لاکھ ہو گئے، لیکن اچانک ہی 2 سال کے اندر، یعنی کہ 2020 کے اندر، 18 سے 20 تک 2000 کا وقفہ ہی بنتا ہے، تو یہ 2 سال کے اندر ان کے اثاثے بہت تیزی سے بڑھے اور یہ 1 ارب 42 کروڑ روپے ہو گئے۔ یہ اب کیسے ہو گئے؟ یہ تمام تفصیلات نیب نے جمع کر لی ہیں اور وہ اس پر عمران خان کے خلاف انہوں نے ایک کیس بنا لیا ہے اور انہوں نے عمران خان کو 23 تاریخ کو طلب بھی کر لیا ہے، اور اب یہ ہے کہ اثاثوں کے متعلق ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ دوسری خبر کی طرف آتے ہیں۔ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پر شرپسندوں نے یا بلوائیوں نے یا دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا۔ تو کور کمانڈر جو تھے وہ سلیمان فیاض غنی تھے۔ سلیمان فیاض غنی ریٹائرڈ بریگیڈیئر فیاض غنی چٹھا کے بیٹے ہیں۔ تو یہ کور کمانڈر تھے، تو اب جب سے یہ حملہ ہوا ہے اس کے بعد سلیمان فیاض غنی کو GHQ بلایا گیا، اور بلانے کے بعد آج تک ان کی فیملی کو پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، وہ کس حالت میں ہے، ان کی فیملی بہت پریشان ہے۔ اور ان کی فیملی میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی بہن سمیت، یہ سب بہت بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ کوئی بریگیڈیئر ہے، کوئی لیفٹیننٹ جنرل ہے، تو کوئی میجر جنرل ہے، لیکن وہ تمام بے بس ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ سلیمان فیاض غنی کور کمانڈر لاہور کہاں چلے گئے ہیں۔ تو ان کے والد نے اپنے عزیز و اقارب سے کہا ہے کہ نوکری تو آنی جانی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ دعا کریں کہ میرا بیٹا خیریت سے ہو، جہاں بھی ہو۔ تو بس یہ ہے کہ نوکری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ان کی نوکری جاتی بھی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ خیریت سے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب آتے ہیں جی ختیجہ شاہ کی طرف۔ یہ ختیجہ شاہ کون ہے؟ پاکستان آرمی کے ایک سابق آرمی چیف تھے اور ان کا نام تھا آصف نواز جنجوعہ۔ یہ نواز شریف کی حکومت میں آرمی چیف تھے، پھر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور یہ فوت ہو گئے۔ تو ان کا ایک داماد تھا، اس کا نام تھا سلیمان شاہ۔ سلیمان شاہ یہ بزدار حکومت میں مشیر بھی رہے ہیں، معاون خصوصی بلکہ رہے ہیں۔ تو یہ سلیمان شاہ کافی عہدوں پر بھی رہے ہیں۔ تو عمران خان کے دور میں انہوں نے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت کا رائٹ ہینڈ تھے۔ تو یہ سلیمان شاہ کی بیٹی ہیں ختیجہ شاہ۔ تو اب یہ ہوا کہ جس دن بلوے ہو رہے تھے، ہنگامے ہو رہے تھے پی ٹی آئی کے، یہ 9 مئی کی بات ہے، تو اس دن ختیجہ شاہ لائیو طور پر جا رہی تھیں اور سوشل میڈیا پر، اور وہ عوام کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکسا رہی تھی۔ تو ان کے لیے گرفتاری کے لیے، گھر تو ان کا جہلم میں ہے، جہلم میں سلیمان شاہ کو پہلے گرفتار کیا گیا، ان کے والد کو، ان کے بھائی کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن ختیجہ شاہ ان کو نہ ملی۔ تو انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق پتہ چلا کہ وہ لاہور میں جو آصف نواز جنجوعہ سابق آرمی چیف ہیں، ان کے گھر پر ہیں۔ تو اب چونکہ فوج تو اس وقت نو ٹالرنس پالیسی پر عمل کر رہی ہے، تو
تو انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا ہے کہ یہ ہمارے سابق آرمی چیف تھے، تو انہوں نے وہاں بھی چھاپا مارا آرمی چیف کے گھر پہ، سابق آرمی چیف کے گھر پہ۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ختیجہ شاہ گرفتار ہو گئی ہیں یا وہ مفرور ہو گئی ہیں۔ پولیس سے جب اس سلسلے میں رابطہ کیا گیا ہے تو پولیس نہ تو اس کی تصدیق کر رہی ہے اور نہ ہی اس کی تردید کر رہی ہے۔ تو اب ختیجہ شاہ کا کیا بنتا ہے یہ بھی ایک دو دن میں سامنے آ جائے گا قصہ۔ وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے سید مراد علی شاہ۔ تو یہ ہم بات کر رہے تھے کہ 190 ملین پاؤنڈ یہ حقیقت کیا ہے، اس پر آتے ہیں۔ تو وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے جب دیکھا کہ کراچی کی آبادی بہت گنجان آباد ہو گئی ہے اور یہ آبادی دن بدن پھیلتی جا رہی ہے، تو انہوں نے مشاورت سے، اپنی کابینہ کی مشاورت سے یہ بات طے کی کہ کراچی میں ایک نیا شہر بسایا جائے۔ اور وہ نیا شہر کہاں پر بسایا جائے؟ یہ ملیر کا علاقہ ہے جہاں پر ایئر فورس کا بیس بھی ہے، ملیر ایئر فورس بیس۔ تو وہاں ملیر کے علاقے میں انہوں نے 17,617 ایکڑ جگہ خریدی اور وہ جگہ انہوں نے فائلیں بنائیں اور 15,000 فی گز کے حساب سے ایک فائل انہوں نے لوگوں کو الاٹ کی، اور یہ اس منصوبے پر کام کر رہے تھے کہ اسی دوران ملک ریاض نے حکومت کو کہا کہ آپ اس کام سے نکلیں، آپ عوامی کام کریں، یہ کام مجھے کرنے دیں، آپ یہ پروجیکٹ میرے حوالے کریں، تو میں یہاں پر پلاٹنگ کروں گا اور میں یہاں پر عوام کو فائلیں دوں گا۔ اب اس نے کیا کیا کہ حکومت نے 17,617 ایکڑ زمین لی تھی، جبکہ ملک ریاض نے اس کو مزید زمین لے کر 30,000 ایکڑ زمین بنائی اور 30,000 ایکڑ کی فائلیں بنائیں، اور فائلیں بنانے کے بعد اس نے وہ لوگوں میں دینی شروع کر دی۔ اب جو اس کو آمدن ہوئی وہ آمدن 190 ملین پاؤنڈ اس نے برطانیہ کو بھیج دی۔ اب برطانیہ میں ایک قانون ہے اور وہ یہ ہے کہ جب دوسرے ملک سے کوئی رقم آتی ہے تو وہ اس کے سورس پتہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جب سورس پتہ کیا تو ان کو پتہ چلا کہ ابھی تو پلاٹنگ بھی مکمل نہیں ہوئی، تعمیرات بھی مکمل نہیں ہوئی، ابھی تو نیا شہر بھی نہیں بسا ہے، تو یہ جو رقم آ گئی ہے تو یہ تو غیر قانونی ہے۔ تو انہوں نے وہ رقم حکومت کو واپس کر دی، حکومت پاکستان کو وہ رقم دے دی۔ تو اس وقت عمران خان صاحب کا دور تھا، تو عمران خان صاحب نے کیا کیا کہ وہ رقم واپس ملک ریاض کو لوٹا دی۔ کون سی رقم؟ 190 ملین پاؤنڈ، جو کہ موجودہ ڈالر کے حساب سے 70 ارب پاکستانی بنتے ہیں، تو وہ 70 ارب روپے ملک ریاض کو واپس دے دیے۔ تو ملک ریاض نے اس کے بینیفٹ کے طور پر 458 کنال جگہ جو کہ القادر یونیورسٹی کے لیے ہے، وہ گو کہ عمران خان کو پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو دوں گا، اور یہ اس پہ کام تھوڑا بہت شروع ہو چکا تھا، لیکن یہ ہے کہ جب ان کو یہ رقم مل گئی تو اس کے بدلے انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر بشرا بی بی، فرح گوگی اور زلفی بخاری، پھر بعد میں زلفی بخاری سے نکل گئے تو ٹرسٹی عمران خان کو بنا دیا گیا۔ تو یہ وہ 190 ملین پاؤنڈ تھے جو کہ ملک ریاض نے پاکستان سے لوٹے تھے، اور وہ پاکستان کو برطانیہ حکومت نے دے دیے تھے۔ لیکن اب کیا ہوا کہ عمران خان نے دوبارہ اسی ملزم کو جس نے یہ پیسے لوٹے تھے واپس کر دیے، صرف 458 کنال کے بدلے جو کہ القادر یونیورسٹی کے نام پر ان سے لی تھی۔ اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف۔ تو یہ میں بتا دوں کہ یہ جو منصوبہ تھا یہ 2013 میں شروع کیا تھا گورنمنٹ سندھ نے، یہ وہ رقم ہے۔ اب آتے ہیں جی ثوابی کے 4 لڑکے ہیں، تو وہ زمان پارک کے باہر بیٹھے تھے، تو پولیس نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بولا کہ جب عمران خان گرفتار ہوئے تھے تو ہم لوگ یہاں آئے تھے ثوابی سے ان کو چھڑانے کے لیے۔
تو بچے چونکہ نوعمر تھے، کسی کی عمر 10 سال تھی، کسی کی 12 سال تھی، کسی کی 14 سال تھی، تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم کئی دن سے یہاں بیٹھے ہیں اور بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، ہمیں نہ تو کوئی پانی دیتا ہے، نہ ہی ہمیں کوئی روٹی دیتا ہے، اور سب لوگ چلے گئے ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ ہم روٹی کھا لیں یا ہم اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ تو پولیس میں جہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کالی بھیڑیں ہوتی ہیں لیکن بہت کم ہوتی ہیں، اچھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، تو پولیس نے کیا کیا کہ ان کو روٹی بھی کھلائی، پھر اس کے بعد انہوں نے پولیس وین میں ان کو بٹھایا، اڈے پہ چھوڑا، کرایہ بھی دیا، اور وہ صوابی کو روانہ ہو گئے۔ اب آتے ہیں اگلی پوائنٹ کی طرف۔ تو آرمی اس وقت بہت غصے میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جی ایچ کیو پر حملہ کرنا یہ ایک ایسا کام ہے جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب آرمی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی آرمی تصنیفات پر حملے میں ملوث پایا گیا ہے یا پایا جائے گا، اس کو فورتھ شیڈول میں رکھا جائے گا۔ اب یہ فورتھ شیڈول کیا ہے؟ فورتھ شیڈول کی تفصیل یہ ہے کہ جو شخص اس کیس میں ملوث ہوگا اس کا پاسپورٹ بھی ضبط ہو جائے گا، اس کا شناختی کارڈ بھی ضبط ہو جائے گا، وہ کوئی بھی سرکاری نوکری نہیں کر سکے گا، وہ کسی بھی بیرون ملک سفر نہیں کر سکے گا۔ تو یہ فورتھ شیڈول ہے، آرمی اب اس پر عمل کر رہی ہے، اور جتنے بھی ملزم پکڑے جائیں گے تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اب ان کی خیر نہیں ہے، ان کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف کہ آڈیو لیکس، یہ کیا مسئلہ ہے؟ آڈیو لیکس ایسے ہوا کہ پرویز الہی نے مظاہر علی نقوی جو کہ سپریم کورٹ کے جج ہیں ان سے گفتگو کی، وہ گفتگو لیک ہو گئی، اور اس گفتگو میں وہ کچھ ایسی باتیں کر رہے تھے جو کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں راز و نیاز کی باتیں تھے، بلکہ پرویز الہی ان کو کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بس ٹھیک ہے آپ کا کام ہو جائے گا جسٹس مظاہر علی نقوی، لیکن وہ کہہ رہے تھے نہیں، آپ کام کو چھوڑیں، میں راستے میں پروٹوکول کے بغیر ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں، میں آپ کے گھر آ رہا ہوں۔ تو اب اس کے علاوہ ایک آڈیو لیکس ہوئی تھی جو کہ عمر عطا بندیال کی ساس محجبین اور عمران خان کے وکیل طارق رحیم، خواجہ طارق رحیم کی بیوی رافعہ کے درمیان ایک گفتگو ہوئی تھی، اور اس میں بھی وہ عمران خان کی بات کر رہی تھیں۔ تو اب اس میں جتنی بھی بار کونسلیں ہیں ان بار کونسلوں نے سپریم کورٹ کو کہا تھا کہ آپ اس پر ایسے کریں کہ ان آڈیو لیکس کا نوٹس لیں، لیکن سپریم کورٹ کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، اور ان کو جتنی بھی پٹیشن دائر ہوئی تھیں ان کو کھڑے لائن لگا دیا۔ اب حکومت نے کیا کیا ہے؟ حکومت نے پارلیمنٹ کی منظوری سے ایک کمیشن بنایا ہے، اور اس کمیشن کو بنانے کے بعد ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور اس کمیشن میں کون ہے؟ اس کمیشن میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ، اس کے بعد کوئٹہ سے نعیم اختر افغان، اور اسلام آباد کے چیف جسٹس ہائی کورٹ عامر فاروق، یہ 3 شامل ہیں، اور وہ اب اس بات کی تفتیش کریں گے کہ یہ آڈیو لیکس کا کیا مسئلہ تھا، اور یہ آڈیو لیکس جو ہوئی ہیں اس پر کیا اثرات حکومت پر پڑے ہیں، اور یہ جو جج ہیں مظاہر علی اکبر نقوی، انہوں نے پرویز الہی کے ساتھ کیوں کہا ہے کہ جی آپ کے تمام معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ پھر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ساس، انہوں نے جو بات کی ہے عمران خان کے وکیل کی بیوی سے، تو اس کا سپریم کورٹ نے نوٹس نہیں لیا۔ تو اب یہ کمیشن جو 3 افراد پر مشتمل ہے وہ اس کا نوٹس لے گا، اور نوٹس لینے کے بعد اب فیصلہ ہوگا کہ یہ جو آڈیو لیکس آئی ہیں تو ان آڈیو لیکس پر سزا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ، ملتے ہیں اگلے ویلاگ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔